السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست حافظ محمد عثمان۔ نو عمر ڈاکو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمپین گاہ میں بیٹھے رہتے، جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں میں سے بہت پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو بھی ان کی طرف آتا وہ دور سے ہی دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دے دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکوؤں کا ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں نے جب اطمینان ہو گیا ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی بھالی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کہ کیا اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچائی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائیں، اس کی جان بخش کر دیں۔ ابھی تو اس نے زندگی کے چند ہی بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے یہ اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی یہ بات سن کر پسند نہ آئی۔ اس نے کہا تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے کو چھوڑ دے یا سانپ کو مارے اور سپولے کو زندہ رہنے دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی، کہا بے شک حضور بجا فرمایا، لیکن موقع دے کر آپ ایک بار اس نوجوان کی سفارش کی اور کہا اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں، لیکن یہ بری عادتیں اس نے برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائیں۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا لیکن پھر اوباش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے اس کے گھر کا مال و متاع لوٹ کر بھاگ گیا اور اسی پہاڑی کو چوٹی کو اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس ہو کہا جو برے ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھا کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتا۔ بادل برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے لیکن زمین کو ایک سا دیتا نہیں۔ لباس برسے جو باغ پر تو لالا دشمن بنجر زمین پہ اگتی ہے، لے دے کر صرف